السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ وقت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ زیادہ دیر تمہید نہیں باندھتے ہوئے میں آپ کو ڈائریکٹ اپنے موضوع کا جو ہے شروعات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جہاں 11ویں شریف کے اس مبارک مہینے میں ولیوں کے سردار پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک پوری دنیا بھر میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور ہم نے بھی اپنی اس خانقاہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی محفل بھی سجائی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ لگاتار 4 جمعے ہم نے حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو پر ہم نے یہاں اسی مسجد میں لگاتار 4 جمعے خطاب بھی کرنے کا اللہ نے ہمیں توفیق بھی عطا فرمایا، کیونکہ 11 شریف کے اس مبارک مہینے میں سرکار سید محمد المعروف نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس شریف آتا ہے، تو الحمدللہ ہر سال اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے ہر سال بڑی عقیدت کے ساتھ سرکار سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس مبارک بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت محبوب الہی یعنی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، کیونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے نبی آپ کو کہا کہ ڈائریکٹ میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا۔ قرآن کی جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے سورہ فاتحہ کی، اکثر اس کی تفسیر آپ سنتے رہتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ چلا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ انعامی یافتہ بندے کون ہے؟ یہ انبیاء ہے، یہ اولیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے کو چلنے کو پسند فرمایا ہے، اس لیے ہم بزرگان دین کا عرس منا کر جو ہے ان کی زندگی اور سے ہمارے لیے ایمان اور عقیدہ، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور صبر اور شکر کا پریکٹیکل اگر سمجھنا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں، شکر کس کو کہتے ہیں، توکل کس کو کہتے ہیں، اگر یہ پریکٹیکل طور پر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں اور سنیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آج سرکار سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے متعلق آپ سمجھیں بہت سے انشاءاللہ، کیونکہ آپ تمام جانتے ہیں کہ میری عادت یہ رہی کہ میں جو بھی کہ ہر سال ہم عرس منا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، لیکن کوشش یہ رہتی ہے کہ کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھا کرو تاکہ آپ کو سننے میں بھی دلچسپی ہو جائے اور آپ کی عقیدت میں اور اضافہ ہو جائے۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین یعنی آپ کے والد سید احمد بخاری
اور آپ کے نانا سید عرب آپ کے دادا یعنی نظام الدین اولیاء کے دادا سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے نانا سید عرب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں بخارا سے جو ہے یو پی کے شہر اتر پردیش کا جو ابھی موجودہ شہر ہے بدایون میں آئے تھے۔ آپ کو ایک اور میں تاریخی کی بات بتاتا چلوں کہ اکثر سادات اکرام جب بنو امیہ کا دور تھا، سادات اکرام اکثر سادات بنو امیہ جب یزید کا دور کربلا کے بعد بہت سے پھر یزیدی فوج نے سادات اکرام کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سادات اکرام کے جسموں میں خون نبی تھا، بلکہ ہے سادات اکرام کے پاس ان کے جسموں میں خون ہے، خون نبی ان کے جسموں میں ہے۔ تو اکثر یہ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو بادشاہ راجہ اکثر سادات اکرام سے بڑے گھبراتے تھے، کیونکہ کہ سادات اکرام کو اللہ تعالیٰ نے باطنی بادشاہت عطا فرمائی، خاص طور حسنی حسینی شہزادوں کو باطنی بادشاہت عطا فرمائی۔ تو بہت سے لوگ ان کے معتقد ہوتے تھے، لوگ بادشاہوں سے زیادہ ان کے دربار میں نظر آتے، تو بادشاہوں کو بڑی فکر ہو جاتی تھی کہ یار کہیں ہماری کرسی نہ چلے جائے، سیٹ نہ چلے جائے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ پھر بادشاہوں کو چن کر معاذ اللہ کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا تو پھر وہ سادات اپنی جان بچانے، کیونکہ اسلام میں جان بچانا بھی فرض ہے، تو پھر جب دیکھ لیتے کہ ماحول خراب ہو رہا ہے، کہ دشمنیں زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر وہ علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جہاں امن ہے وہاں چلے جاتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ سادات پوری دنیا میں کیسے پھیلے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کوئی بھی تبلیغ کے سلسلے میں پھیلے ہے، اور بعد اپنی جان بچانے کے لیے پھر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہے، اس طرح پوری دنیا میں سادات اکرام پھیلتے رہے۔ اور سادات اکرام کی خاصیت یہ تھی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سادات اکرام کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ عام آدمی بھی اس خوشبو سے پہچان لیتا تھا یہ سید ہے۔ پہلے ذہن میں سنیں بات کو کہ سادات اکرام میں یہ خوشبو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی، خون مبارک کی، پسینے مبارک کی خوشبو کی کیفیت یہ تھی کہ عام آدمی بھی اس خوشبو کو آسانی سے سونگھ سکتا تھا، اور سونگھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ سادات ہے، آل رسول ہے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک بزرگ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سادات تھے، انہوں نے کہا یا اللہ، پھر ہوا کہ وہ خوشبو سونگھ کر سیدوں کو پکڑ کر بنو امیہ میں قتل کر دیا جاتا تھا، اور خوشبو کی وجہ سے پہچان لیتے تھے کہ سادات ہے۔ تو سن کر ان کو قتل کرنے لگے، تو ایک سید نے دعا فرمائی یا اللہ، اب یہ جو ہمارے جسموں سے ظاہری خوشبو آتی، جو ہر عام آدمی ہمیں پہچان لیتا ہے کہ ہم سید ہے، آل رسول ہے، تو یہ خوشبو تو مٹا دے، اور یہ خوشبو صرف جو ہے تیرے محبوب بندوں کو سونگھنے میں آئے، یعنی اولیاء کو سونگھنے میں آئے۔ پھر وہ بزرگ کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، پھر سادات کے جسموں پر سے وہ خوشبو آنا بند ہوئی، لیکن صرف اولیاء اکرام ہی ان خوشبو کو سمجھتے ہیں۔ اس کا ثبوت اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور واقعہ، جب آپ نے ایک پالکی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، تو آپ نے پالکی لکا کر پوچھا تھا کہ تم میں سید کون ہے، تمہیں سادات کون ہے، سید کون ہے؟ تو ایک شخص آگے بڑھ کر کہا تھا غلام سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کا ذات یعنی خاندان نہیں پوچھا جاتا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے تو ان سید صاحب سے معذرت مانگی کہ میں آپ کے کھاندے پر سوار ہو گیا، اور صرف معذرت مانگ کر، معافی مانگ کر خاموش نہیں ہو گئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے سچا عاشق رسول، یہ کیسے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی دی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو کامیابی علم کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ کامیابی عشق رسول اور آل رسول سے محبت کی بنیاد پر ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جو اللہ پاک نے بلندی عطا فرمائی ہے، جو کامیابی عطا فرمائی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کو جو بلندی کامیابی ملی ہے آل رسول سے محبت، عاشق رسول بننے کی وجہ سے۔ تو خیر اعلیٰ حضرت نے پھر دیکھا، دنیا نے، اعلیٰ حضرت نے پھر وہ سید صاحب کو اس پالکی میں بٹھا کر خود پالکی کو اپنے کھاندے پر اٹھایا ہے، تب جا کر آپ کے دل کو تسلی ہوئی ہے۔
پھر سادات اکرام میں جیسا کہ اب موسیٰ کا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار بغداد شریف میں ہے، اور الحمدللہ ہم نے وہاں پر حاضری کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بزرگان دین کہتے ہیں اگر کوئی دعا کسی کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو امام موسیٰ کاظم کے روضے پہ چلے جاؤ، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ خود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بار بار امام موسیٰ کاظم کے روضے پاک پر آ کر دعائیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص جو ہے بار بار آپ کے روضے پاک پر حاضری دے کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے بعد بھی آج بھی یہ روحانی مقام ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ امام موسیٰ کاظم کا دور ہارون رشید کا دور تھا۔ اگر ہارون رشید کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو ان کے واقعات، اگر ہارون رشید کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو ان کے واقعات جو ہے نا آپ کو پڑھ کر آپ سمجھیں گے کہ یہ بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے۔ یقین کام ایسے تھے ہارون رشید کی، کام ایسے تھے، وہ علماء کا ادب، علم سے دوستی، شریعت کا احکام، لیکن بتاتے ہیں نا کہ کتنا بھی نیک آدمی ہو کرسی کے لیے پھر ڈگمگ ہو سکتا ہے۔ پیسہ، یہ کرسی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر کچھ تو فیصلہ وہ غلط کر لیتا ہے۔ تو ہارون رشید کی اگر زندگی کو ہم بار بار پڑھیں، میں نے بھی کئی واقعات ان کے پڑھے ہیں جس کو پڑھ کر علماء کا ادب دیکھا ہے۔ خود ہارون رشید جو ہے اپنے بیٹے مامون رشید کو ایک عالم کا پیر دھلاتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اتر کر اس کو بھیری مار کر کہتا ہے، اپنے بیٹے کو بھیری مار کر کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے پیر دھو اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈال۔ انہیں علماء کا اتنا ادب کرنے والا تھا۔ تو پھر بھی میں جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر گیا کہ یہ جو ہے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہیں میری کرسی نہ چلے جائے اور میرے حالات خراب نہ ہو جائے۔ ایک بہانہ بنا کر امام موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ واقعہ میں نے بھی پڑھا نا، میں نے کہا ہارون رشید کو بس، اب پہلے تو ہم بہت پڑھتے تھے لیکن بعد میں کہا کہ یار چھوڑو یہ بندے کو، جو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے آ کر جیل میں ڈال دیا۔ اور جب جیل میں ڈالا صرف ڈر کی وجہ سے کہ لوگ ہارون رشید سے زیادہ امام موسیٰ کاظم کی عزت کرتے تھے، لوگ یہ حسین کے بیٹے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ادب کرتے، ان کے دربار میں جاتے تھے۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو اب قتل کرنے کا وہ بہانہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک فاحشہ زانیہ عورت کو ہارون رشید نے رات میں یہ کہہ کر اس جیل خانے کے اس علاقے میں چھوڑ دیا جس میں امام موسیٰ کاظم زنجیروں سے بنے ہوئے تھے۔ ان کو چھوڑا کہ تو رات کیسا بھی گزار لے اور صبح جب ہوگی تو ان پر الزام لگا دینا، میں یہ بہانہ بنا کر امام موسیٰ کاظم کو قتل کر دوں گا کہ اب اگر میں ڈائریکٹ قتل کروں گا تو پھر عوام مجھ پر چلائے گی، پھر میری کرسی جا سکتی ہے۔ بہانہ دیکھیے، سیاست آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسی کیسی سیاست چلتی ہے، پرانی بات ہے۔ تو وہ عورت کو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے جس جیل خانے میں ڈالا گیا سنگات میں، رات کافی تھی، امام موسیٰ کاظم کا جسم مبارک پورا زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، لیکن اب ساری رات عبادت میں تھی۔ اور جب وہ عورت نے دیکھا کہ پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہے تو قریب جا کر آپ کے پیٹھ مبارک کو ہاتھ لگائی۔ امام موسیٰ کاظم پلٹے اور اس کو اتنی جلال بھری نظر سے دیکھا، جلال بھری نظر سے دیکھا۔ جب جلال بھری نظر سے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی، لیکن جب اس کو ہوش آیا، وہ زانیہ عورت، وہ فاحشہ عورت تھی، جب امام موسیٰ کاظم نے جلال بھری نظر سے دیکھا وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا چکا تھا، اب اس سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ وہ عورت سے یعنی آپ نے نظر ڈال کر ولایت کا مقام پہنچا دیا تھا۔ اب جب وہ جیل سے باہر آئی، ہارون رشید تو خوش تھا کہ شاید اب میری بات بن جائے گی، لیکن وہ تو ولیہ بن چکی تھی، اللہ کی نیک محبوب بندی بن چکی تھی۔ ایک ہی رات میں نظر ڈال کر ولایت کا مقام امام موسیٰ کاظم نے دلوا دیا تھا۔ پھر یہ پلان بھی اس کا فیل ہو گیا، تو پھر کسی بہانے سے انہیں جیل کے اندر ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو زہر دل کر شہید کروا دیا کہ آپ کا مزار بغداد شریف میں آج بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 3 یا 4 کلومیٹر کی دوری پر آپ کا مزار شریف بڑے اونچے میناروں کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ آپ کے مزار کو سلامت رکھے، قیامت تک لوگ آپ کے مزار سے فیض لیتے رہے۔
حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعے سے بتا، سادات اکرام کو ایسا تنگ کیا جاتا، تو آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو دادا ہے اور آپ کے جو نانا ہے، یہ دونوں آپس میں خاص دوست تھے، بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام سید علی بخاری تھا، نانا کا نام سید عرب بخاری تھا۔ یہ دونوں آپس میں دوست بھی تھے اور آپس میں پیر بھائی بھی تھے، یعنی نظام الدین اولیاء کے دادا اور نانا دونوں دوست بھی ہے اور پیر بھائی بھی ہے۔ یعنی پیر بھائی کس طرح کہ یہ دونوں آپ کے دادا اور نانا یہ دونوں مرید و خلیفہ تھے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرشد ہے غریب نواز کے، خواجہ غریب نواز کے جو پیر و مرشد ہے، تو یہ دونوں یعنی نظام الدین اولیاء کے دادا اور نانا ان کے مرید و خلیفہ بھی تھے، پیر بھائی بھی تھے اور آپس میں خاص دوست بھی تھے۔ تو بخارا میں بھی سادات کرام کے بارے میں جب یہ بات پھیل گئی تو اس وجہ سے بخارا چھوڑ کر وہ ہندوستان کے شہر بدایونوں میں آئے۔ میں آپ کو وجوہات بتاتے ہوئے لا رہا ہوں۔ بدایونی میں جب آئے تو آپ کے دونوں آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ یہ دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ تو آپ نے اپنے یعنی آپ نظام الدین اولیاء کے دادا سید علی بخاری کے ایک بیٹے سید احمد بخاری، ان کا نکاح آپ کے اپنے دوست سید عرب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی سیدہ زلیخا بی بی سے نکاح ہو گیا۔ سید احمد بخاری کا نکاح اپنے دوست کی بیٹی سیدہ زلیخا بی بی صاحبہ سے کیا، اور جب یہ دونوں کا نکاح ہوا تو پھر ان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ نظام الدین اولیاء ہے۔ حضرت سید محمد ان کا نام رکھا گیا۔ جب یہ پیدا ہوئے حضرت نظام الدین، اس سفر کا مہینہ تھا، چاند کی 27 تاریخ تھی، سفر کا مہینہ تھا، چاند کی 27 تاریخ تھی، نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے۔ اور جب پیدا ہوئے تو ایک وہ جو بدایونی کے جو شہر تھا، وہاں جو دائیا تھی وہ غسل دے رہی تھی نظام الدین اولیاء کو۔ جب پانی نہلا رہی تھی تو اس دائیا کے ساتھ ایک عورت بھی ساتھ آئی تھی خدمت کی نیت سے کہ یہ سادات گھرانہ ہے، کیونکہ وہ عورت بہت شدید بیمار تھی۔ اس وقت کے سارے ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تھا کہ اب تیرا علاج نہیں ہوگا، بس یوں سمجھے کہ وہ موت کے پاس انتظار کر رہی تھی، اب مری یا اب مری، یہ حالات تھی۔ لیکن جب اس کی ساتھی دائیا نظام الدین اولیاء کو غسل دینے کے لیے جب جا رہی تھی، وہ کہے چلو میں بھی تھوڑی سادات گھرانے کی خدمت کر لوں، میں تیرے ساتھ آتی ہوں۔ وہ ساتھ پہنچی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو غسل دے رہے ہیں، دائیا غسل دے رہی ہے، ساتھ کھڑی ہوئی ہے، غسل کے چند چھینٹے بس چند چھینٹے اچھل کر اس عورت پر گرے۔ غسل جب دے رہے تھے نظام الدین اولیاء کو، چند چھینٹے اچھل کر جب اس عورت پر گرے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیا۔ وہ دن سے لے کر آج تک یہ قاعدہ ہے، یہ رولز ہے کہ ساری زندگی بھی نظام الدین اولیاء کا یہ معاملات رہا کہ آپ جب بھی غسل کرتے تو آپ کا پانی تبرک کے طور پر بانٹا جاتا، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتا تھا۔ اور آج بھی جو ہے 27 صفر کو جس دن نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے تھے، آج بھی 27 صفر کو خصوصی طور پر آپ کے مزار شریف کو غسل دے کر اس کا پانی لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور آج بھی یہ معاملہ جاری اور ساری ہے۔ پیدا ہوئے سے لے کر ظاہری زندگی میں بھی آپ نے یہ عمل جاری رکھا، دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی آپ کے خدام یہ عمل کو جاری رکھے کہ 27 صفر کو آپ کے مزار کا غسل کا پانی سب کو بانٹتے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ قیامت تک انشاءاللہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ معاملات اللہ فیضان فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرماتے رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی کم سنی کی عمر میں ہی آپ کے والد سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ آپ کے دادا قاضی القضاء تھے سید علی بخاری، چیف جج کا مقام رکھتے تھے، قاضی القضاء تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو قاضی القضاء کا آپ کو ٹائٹل دیا گیا، لقب دیا گیا، آپ کو عہدہ ملا تھا بدایون شہر میں، بادشاہ نے آپ کو قاضی القضاء کا۔ آپ کے دادا کے بعد وہ عہدہ آپ کے والد سید احمد بخاری کو ملا۔ اس سے پتہ چلا آپ کے دادا والد یہ بڑے علم والے لوگ تھے، عالموں میں بڑے عالم تھے، کیونکہ قاضی القضاء کا
جج اسی کو بنایا جاتا تھا جو عالموں میں بڑا عالم ہو، تو شہر میں بہت بڑا عالم ہو، اسی کو قاضی القضاء کا لقب دیا جاتا تھا، یعنی اس کو عہدہ دیا جاتا تھا۔ سید احمد بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلد پردہ فرما دے تو ساری ذمہ داری آپ کی ماں سیدہ زلیخا بی بی صاحبہ کے خدمت میں آ گئے۔ آپ کی ماں کے بارے میں بھی بڑا، آج بھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری ماں بڑی خود نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میری ماں بڑی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ تھی۔ وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی ماں کے پاس ایک کنیز خدمت کرتی تھی، وہ اچانک آپ کو بغیر بولے بھاگ گئی تو آپ نظام الدین اولیاء فرماتے میری ماں مصلی بچھا کر 500 مرتبہ درود پڑھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جب تک میرے کنیز کو تو واپس نہیں بھیجے گا میں نماز سے اٹھوں گی نہیں۔ یہ کہہ رہی تھی، باہر آواز آئی، میں باہر نکلا تو وہ کنیزہ باہر کھڑی ہوئی تھی اور غیب سے آواز آ رہی تھی کہ ہم نے تیری کنیز کو تیرے گھر پر لا کر چھوڑ دیا۔ یہ بڑے عابدہ زاہدہ خواتین گزری ہے۔ جب نظام الدین اولیاء کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کے ماموں نے جو بڑے پیسے والے تھے اپنی بہن کو ساتھ رکھنا چاہا، کہا کہ ہم پیسہ دیں گے آپ آ جاؤ، تو آپ گئے نہیں بلکہ ساری زندگی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ سید نے آپ کی ماں نظام الدین اولیاء کی ماں ساری زندگی تاگا بون کر، پہلے زمانے میں تاگا کو بون کر کپڑا بنایا جاتا تھا، تاگے بون کر، تو بون کر کپڑے بنا کر اور اس کو بیچ کر ہی میرا اپنا پیٹ بھرا کرتی تھی۔ یہ آپ کے بارے آپ کی کرامت اور بھی بڑے کتابوں میں آیا ہے آپ کی ماں کے بارے میں کہ ہمیشہ وہ جو 500 مرتبہ درود پڑھ کر جو دعا مانگتی تھی اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ آپ غور کریں درود پاک کے بے شمار فضائل اکثر سناتا ہوں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ خیر، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ماں مجھے بچپنے میں وہاں کے مدرسے میں داخلہ کروائی۔ دیکھیں بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جو پہلے کی زندگی اگر ان کو آپ دیکھیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں لیکن بعد میں گناہوں سے توبہ کر کر اللہ کے محبوب بنتے ہیں، لیکن بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جو ماں پیٹ ولی ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر ولی ہوتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں پیٹ ولی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ جب وہاں بدایون شہر میں جب آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا تو آپ فرماتے اکثر لوگ جو ہے نا، آپ غور کریں غوث اعظم کے بارے میں پڑھیں، غریب نواز کے بارے میں پڑھیں، نظام الدین اولیاء پہلے کی اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو یہ ان کی زندگی بڑی تکلیف والی ہوتی تھی، بڑے صبر توکل ان کی زندگی ملتا تھا، لوگ اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، بس بعد والی زندگی جب وہ کرامات دکھاتے ہیں وہ واقعات سنو نہیں۔ اگر ان کی زندگی دیکھیں خود نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا کہ مجھے بھوک کی شدت ہوتی، میں ماں کو جا کر کہتا تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کئی دن تک کبھی چولہا نہیں سلگتا، کھانا نہیں بنتا تھا۔ نظام الدین اولیاء کے گھر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ صبر توکل شکر کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ بزرگان دین کو یوں ہی مقامات نہیں ملے، وہ صبر بھی کرتے شکر بھی کرتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ پہلے کے واقعات بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے جب میری ماں کہتی تھی کہ نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، بس اس الفاظ میں چاشنی تھی، وہ بات میں جو مٹھاس تھی، میرا پیٹ بھر جاتا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا روز ہمیں کھانا ملتا تو میں کہتا ماں کب کہیں گی تو کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں؟ ماں تو کاش کہے کہ پھر ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو اللہ کے مہمان کے الفاظ میں جو چاشنی تھی، نظام الدین اولیاء فرماتے روز کھانا کھائے تو چاشنی و مٹھاس نہیں ملتی تھی۔ خیر بزرگان دین بڑی محنت مشقت کر کر دیکھیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں، پھر آپ نے کم عمری میں آپ نے علم حاصل کر لیا، حافظ قرآن آپ بنے، اور قدوری جو فقہ حنفی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے قدوری، میں نے انٹرنیٹ پر بھی اس کتاب کو آج بھی دیکھا ہے، فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ نظام الدین اولیاء کو بدایون شہر میں وہاں کے بہت بڑے عالم دین قدوری کو پڑھانا شروع کیا، اور جب قدوری وہ کتاب ختم ہونے پر آئی تو آپ کے استاد نے کہا بیٹا ماں سے کہو کہ ہم آپ کی دستار بندی کرنا چاہتے ہیں، فاتحہ کا انتظام کیا جائے۔ دستار بندی کرنا چاہتے ہیں، فاتحہ کا انتظام کیا جائے۔ غور کریں کس کا؟ فاتحہ کا۔ کس کا؟
فاتحہ کا، ہاں فاتحہ پہلے سے ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر آئے، ماں کو کہا، اب ساتھ میں سوچ رہے کیسے انتظام، ایک وقت کی روٹی کا بڑا مشکل سے انتظام ہوتا ہے، اب یہ بڑے بڑے جید علماء آنے والے ہیں، تو ماں نے کہا نظام الدین سے، بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، آپ دن اور تاریخ مقرر کر لو، میں دن رات کام کروں گی۔ ماں آپ کی نظام الدین اولیاء کی ماں نے دن رات کام کرنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے تاگا بن کر آپ کے امامے کو تیار فرمایا، جو کپڑا جو امامہ شریف جس کو ہم کہتے ہیں تیار کیا، اور کپڑے بن کر پیسے جمع کر جب وہ دن اور تاریخ آ گئی جس تاریخ پر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دستار بندی کرنا چاہیے تھا، سارے علماء جمع۔ اچھا بدایونی شہر آج بھی علماء کا مرکز ہے، یو پی کا جو شہر ہے بدایون، نظام الدین اولیاء کے دور سے لے کر آج بھی آپ دیکھیں وہاں پر بڑے بڑے علماء، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب مرید بننا چاہا، اعلیٰ حضرت کے استاد عبد القادر بدایونی کے تھے، شیخ عبد القادر بدایونی کے اعلیٰ حضرت کے استاد تھے، اعلیٰ حضرت کے استاد یہ بدایونی کے رہنے والے تھے۔ اور اکثر ماہر ہرا کے سادات اکرام، سادات ماہر ہرا شریف کے جو اعلیٰ حضرت کی پیر گھرانہ ماہر ہرا شریف کے سادات اکرام، جب بھی وہ پڑھنا چاہتے تھے نا تو بدایون آ کر پڑھتے تھے، کیونکہ آج حال تک بھی بدایون میں بڑے بڑے علماء کا مرکز رہا ہے۔ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کتنا بڑا نام ہے، استاد ہے اعلیٰ حضرت کے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت نے جب علم دین حاصل کیا، جب آپ مرید بننا چاہے تو آپ کی نظر اپنے استاد عبد القادر بدایونی کے پاس گئی، اور آپ سے جا کر کہا حضور میں آپ سے مرید بننا چاہتا ہوں، لیکن عبد القادر بدایونی کہا نہیں، ہم جس سے مرید ہیں ہم تمہیں وہاں لے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے عبد القادر بدایونی نے اعلیٰ حضرت کو ان کے والد کو ماہرہ شریف لے کر گئے۔ لہٰذا ماہرہ بدایونی جو شہر ہے شروع سے بڑے بڑے علماء کا مرکز رہا، بڑے بڑے علماء کا۔ ابھی بھی یو پی میں آپ دیکھیں وہاں پر کے جو علماء ہیں، بڑے بڑے نامور علماء، جو ہے فضل حق خیرآبادی کے بھائی ہے فضل رسول بدایونی، یہ بھی بدایونی کے تھے، میں کتنے کا نام لوں۔ تو آپ بڑے بڑے علماء جس دن تاریخ میں آئے، تاریخات میں آتا ہے نظام الدین اولیاء کی ماں نے دعوت کا انتظام کیا، فاتحہ کا انتظام کیا، پھر نظام الدین اولیاء کے سر پر امامہ شریف جب باندھتے تھے بڑے بڑے علماء ٹھہر کر، جیسا ہی ایک کپڑے کا ایک حصہ رکھا، نظام الدین اس کپڑے کے ایک حصے کو پکڑتے، اور جتنے سام میں کھڑے جتنے علماء اکرام ہیں سب کے ہاتھ کو بھی چومتے تھے اور پیر کو بھی چومتے تھے۔ دیکھیے بزرگان دین کو جو مقام و مرتبہ میں، تو اس میں عاجزی بہت ضروری ہوتا ہے، انکساری ضروری ہے۔ علماء کا ادب دیکھے، پھر دوسرا پلہ ایسا باندھے، پھر اس کو روکتے، پھر ہاتھ چومتے اور پیر چومتے، پھر تیسرا پھیرا کرے، پھر آپ پکڑ لیتے، پھر ہاتھ چومتے، جتنے پھیرے علماء آپ کے استاد نے آپ کے سر پر امامے کے باندھے، ہر پھیرے پر محبوب الہی نے اپنے استادوں کے ہاتھ بھی چوما اور پیر بھی چوما۔ وہاں اس محفل میں ایک مجذوب بزرگ نے یہ منظر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جو آج علماء کا ادب کر رہا ہے، جو آج اسی انکساری کے لیے جھک رہا ہے نا، کل اس کا سر کو اللہ بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ یہ علماء کا ادب، بزرگوں کا ادب، پیروں کا ادب سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پھر عاجزی ان کے ساری اگر کرے ان کے سامنے رہ کر، دیکھیں اللہ کا ایسا مقام و مرتبہ محبوب الہی کو عطا فرمایا۔ تو آپ سارے بدایونی میں جب پڑھ لیے تو آپ کی ماں سے آپ نے کہا ماں میں اور پڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے بار بار یہ تقریر میں کہا نا کہ معاذ اللہ کوئی اللہ کے نیک ولی جو ہوتے ہیں نا، وہ معاذ اللہ جاہل نہیں ہوتے، اللہ ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ ماں سے کہا ماں میں اور پڑھانا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اور میری ماں اور میری ایک بہن اور ہمارے علاقے کے ایک شیخ تھے، بزرگ تھے، ہم بدایونی سے پیدل سفر کر کر دہلی آنا ہے، کیونکہ دہلی میں اس وقت اور بھی بڑے بڑے علماء موجود تھے، مرکز تھا۔ ہم دہلی جانے کے لیے نکلے تو ہم نے 4 آدمی کا قافلہ، اب بدایونی سے دہلی آنے کا جو سفر اس زمانے میں پیدل ہوا کرتا تھا، جو مالدار ہوتے ان کے پاس گھوڑے سواری ہوتی، جو غریب تو پیدل ہی سفر کیا کرتے، اور جو ہے جنگلوں سے گزرنا پڑتا، جنگلوں میں جانوروں کا ڈر، زہریلے جانوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر، لوٹنے والوں کا ڈر۔ تو خیر اللہ کا نام لے کر ایک مختصر سا قافلہ بدایونی سے جب یہ شہر دہلی کی طرف جانے لگا تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جو میرے ساتھ جو شیخ تھے، وہ بوڑھے آدمی تھے، جب جنگل سے ہم گزرے ان کو کہیں سے
کچھ آواز آتی جانور کی تو وہ آواز کہتے کہ یا پیر میری مدد کے لیے آ جائیے۔ اب ان کی آواز میں چاشنی تھی۔ نظام الدین اولیاء کہتے جیسے ہی وہ آواز دے گا تو یا پھر ہماری مدد کو آ جائیے تو وہ آواز آنا بند ہو جاتی، جانور رستہ بدل لیتے، کوئی آتا نہیں تھا۔ ہم صحیح سلامت جو ہے جنگل پار کر کر جب ہم دہلی شہر میں آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ رات بھر آپ یا پیر مدد کے لیے آ جائے، یا پیر مدد کے لیے آ جائے، جب بھی آپ کو خطرہ محسوس ہوتا آپ یہ کس کو پکارا کرتے؟ تو شیخ کہتے میں مرید ہوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے بس یہ نام سننا تھا، تب سے ملا کبھی نہیں تھا، بس نام سننا، بس جو کیفیت میرے دل پر آ گئی اور اتنی محبت آ گئی۔ دہلی میں جب میں مدرسے میں داخل ہوا ایک صحرائے میں، میرے ماں بہن کو ٹھہرا کر میں پڑھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کے نام بھی ہے، میں وقت زیادہ ہو جائے گا، علماء کی محفل میں جاتا، مدرسے میں داخل ہوا، پڑھنے لگا تو میرے یہاں بچوں میں، ہمارے دوستوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ نظام الدین اولیاء سے اگر کوئی کام لینا ہے نا تو بابا فرید کا ایک نام لے لو تو یہ کام بغیر چونچا کرے کر دے گا، کیونکہ یہ بڑا دیوانہ ہے بابا فرید گنج شکر کا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے کر آپ کے دوست صاحب سے کام لیا کرتے تھے، بھائی آپ کو بابا فرید کا واسطہ یہ کام کر دے، تو بس آپ دیکھتے نہیں تھے کام کیا، بس کر دیتے، بھلے میرے یار کا نام لے رہا ہے، کیا محبت سچی عطا فرمائے پیروں سے اللہ۔ تو لہٰذا آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ایک تو یہ واقعہ بنا جس کی وجہ سے آپ کا دل بابا فرید گنج شکر کی طرف جھک گیا۔ دوسرا واقعہ آپ سناتے ہیں، میں اپنے استاد کے یہاں پڑھ رہا تھا، ایک ابو بکر نامی ایک قوال میرے استاد سے ملنے کے لیے آیا، اور وہ قوال تھا، وہ ملنے کے آیا، باتوں باتوں میں میرے استاد نے اس قوال سے پوچھا تو کہاں گیا؟ کہ میں ملتان گیا، اور ملتان میں بابا بہاء الدین زکریا ملتانی کے وہ قصے سنانے لگا، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، بہت بڑے بزرگ ہے بابا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے ہے اور شہاب الدین عمر سہروردی کے خلیفہ ہے، بے شمار انگنت آپ کی کرامات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن نظام الدین اولیاء فرماتے میں بیٹھا تھا استاد کے سامنے پڑھتے ہوئے، وہ قوال ہمارے استاد کو بابا بہاء الدین زکریا ملتانی کے واقعات سنا رہا تھا، تو اس واقعات سناتا رہا، وہ سن کر پھر میرے استاد نے پوچھا کہ اور کہاں گیا؟ کہا میں پاک پٹن بھی گیا، اور پھر وہ بابا فرید کا نام لینے لگا اور بابا فرید گنج شکر کے واقعات سنانے لگا۔ جب یہ واقعات میں سنتا تھا بابا فرید، بس میرا دل مچلنے لگا اندر سے۔ ایک وجہ یہ بھی بنی کہ میرا دل مکمل یقین کر لیا کہ مجھے مرید جو ہے سرکار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی بننا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ بھی آپ کو بنا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء میری عادت یہ ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد، غور سے سنیں، نظام الدین اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ اب ایسے زبردست عالم تھے، جس محفل میں آئے تو محفل کے بڑے بڑے علماء دیکھ کر کہتے کہ محفل شکن آیا، یعنی اب بات چلے گی تو اسی کی چلے گی، یعنی ایسا علم نظام الدین اولیاء ابھی مرید نہیں بنے، ایسا علم نظام الدین اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، قرآن حدیث کا، کہ بڑے بڑے علماء دہلی میں کہتے تھے کہ جس محفل میں نظام الدین اولیاء وہاں کسی کی چلتی ہی نہیں، کہ وہ سارے علماء خاموش ہوتے ہیں، چلتی ہے تو صرف نظام الدین اولیاء کا علمی گفتگو چلتی ہے۔ یہ میرا محبوب الہی کا علم مقام تھا مرید بننے سے پہلے، لیکن بابا فرید سے غائبانہ طور پر جو محبت تھی، خود نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ 2 نام بڑی محبت سے پڑھتا تھا، 2 نام بڑی محبت سے پڑھتا تھا نماز کے بعد، بول کہا فرمایا یا فرید اور بابا فرید۔ جب تک یہ 10 بار نام نہ لیتا میں مصلی چھوڑتا نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی نام لینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یا جیلانی شاہین اللہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا 10 مرتبہ اپنے پیر کا نام لیے بغیر اٹھتا نہیں تھا۔ ارے جب ان کا یہ مقام ہے، جب بابا فرید کے نام میں یہ برکت ہے تو ولیوں کے سردار غوث اعظم کے نام میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوگی۔ غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پھر آپ مرید بننے سے، بیعت کرنے کے ارادے سے دہلی سے آپ تشریف لے کر گئے۔ جب دہلی سے آپ تشریف لے کر جا رہے تھے، مختصر قافلہ، تو
آپ بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے گئے بھائی. جب آپ دہلی سے گئے تو پہلے تو 3 دن آپ کو ایک صحرائے میں ٹھہر کر قافلے کا انتظار کرنا پڑا. جنگل بڑا تھا سخت. دہلی سے پاک پٹن جانا کئی دن کا سفر, تو وہاں اکیلا تو آدمی جا نہیں سکتا تھا. سفر کے لیے لوگ ہونا چاہیے تھا. پھر لوگوں میں جو ہے ہم ٹھہرے رہے تو کئی دن کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے. 3 دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے کہ علاقے میں بابا فرید حضرت محبوب الہی کھڑے رہے. 3 دن کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے اور اس میں ایک امیر بنا. ہم اس کے ساتھ گئے. اب یہ قافلہ جب جانے لگا, جب بھی راستے میں کوئی شیر یا کوئی ڈاکو کا معاملہ آتا تو وہ جو قافلے کا امیر تھا وہ یہ کہتا تھا, یا پیر آ جائیے, یا پیر آ جائیے. پرانا عقیدہ ہے پیروں کو مدد کے لیے پکارنا. کسی نے مجھ سے کہا کہ حضور فیس بک پہ ایک لڑائی چل رہی ہے کہ یا غوث المدد کہنا کہاں سے. میں نے کہا پرانا عقیدہ ہے, کیا بتائے. تو یا پیر المدد کہہ کر پکارتے. تو نظام الدین اولیاء نے قافلے کے امیر سے پوچھا کہ آپ کس کو پکار رہے؟ کہا بابا فرید گنج شکر کو پکار رہا ہوں. مولوی کا اب یہ قافلہ گیا. اب وہاں قافلہ ایک موڑ پر آ کر, ایک قافلہ ملتان جا رہا تھا, ایک پاک پٹن جا رہا تھا. محبوب الہی کہتے اب اس موڑ پر آ کر میں کھڑ گیا کہ ملتان جاؤں یا بابا بہادر زکریا ملتانی کے مرید ہوں یا پاک پٹن جاؤ. اسی موڑ پر ٹھہر کر استخارہ کیا. ٹھہرا, بات سمجھ میں نہیں رہی تھی, کروں تو کیا کروں. ادھر ملتان میں بابا بہادر زکریا ملتانی ہے اور ادھر پاک پٹن میں بابا فرید گنج شکر ہے. اسی قافلے میں آپ سوچ رہے تھے, غیب سے آواز آتی ہے نظام الدین پاک پٹن چلا جا. اور ادھر پاک پٹن میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. ان کے خاص مرید و خلیفہ جمال الدین حانسی رحمۃ اللہ. میں نے کے بارے میں بتایا تھا جب عرس بابا فرید گنج شکر کا ہم نے منایا اس مسجد میں, تو جمال الدین حانسی یہ ایسے بزرگ ہیں. بابا فرید گنج شکر ان کے خاطر پاک پٹن سے حانسی جو دہلی کے قریب ہے, ان کے گاؤں میں کئی سال ٹھہرے صرف جمال الدین کے خاطر. جب بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ آپ, یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بابا بہادر زکریا ملتانی کے کروڑوں مرید, لیکن خود ولیوں کے امام اتنے بڑے بزرگ ہیں. بابا بہادر زکریا ملتانی اپنے علاقے کے ولیوں کے امام ہیں. لہٰذا وہ بابا بہادر زکریا ملتانی نے کہا تھا بابا فرید کو کہ میرے سارے مرید لے لے اور آپ کے ایک مرید جمال الدین کو مجھے دے دے. تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا تھا کوئی اپنے جمال کو دیتا ہے, جمال خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں نا, تو آپ نے فرمایا کوئی اپنے جمال کو دیتا ہے. تو جمال الدین حانسی کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا چہرہ ہندوستان کی طرف کرتے اور لمبی سانسیں لیتے, ایک بار دو بار ہر تھوڑی دیر کو لمبی سانسیں لیتے. میں نے ادباً پوچھا حضور کیا بات ہے, آپ بار بار چہرہ ہندوستان کی طرف کر رہے ہیں اور لمبی سانسیں لے رہے ہیں. کہا جمال الدین محبوب آ رہا ہے. سبحان اللہ, بس محبوب آ رہا ہے, اس کے انتظار میں اس کی خوشبو مجھے یہاں سے محسوس ہو رہی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء جب حضرت بابا فرید پہلی ملاقات ہو رہی ہے, ظاہری زندگی میں نظام الدین اولیاء نے 3 مرتبہ بابا فرید کی ملاقات اور پردہ فرمانے کے بعد 7 مرتبہ روزے کی حاضری. ابھی پہلی ملاقات ابھی مرید ہونے کے لیے آپ پہنچے, اور پہنچنے کے بعد بابا فرید گنج شکر نے چل کر ان کا استقبال کیا, ان کو قریب بلوایا, ان کو سینے سے لگایا اور لگا کر. بابا فرید گنج شکر کی عادت پاک تو یہ تھی کہ جب تک وہ چھان بین نہیں کرتے کسی کو مرید نہیں بناتے. پہلے اچھا اس کے 2 فائدے ہوتے چھان بین کرنے کے. ایک تو یہ فائدہ کہ مرشد کو نظر پڑتی ہے مرید ہوتا کیسا ہے, کہ اس کی نیت کیا ہے, کس نیت سے آیا ہے. ایک تو مرید کو پرکھنے کا فائدہ, آتے ہی مرید نہیں بناتے تھے, پہلے کچھ دن اپنی نظر کے سامنے رکھ کر کام لیتے تھے. تو پہلے کام کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے دیکھتے تھے کہ اس کی نیت کیا ہے, کیا نیت سے آیا ہے. مرید بننا ہے تو دنیا حاصل کرے گا, مشکل دور ہونے, مصیبت دور ہونے, یا صرف اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے. اور دوسرا فائدہ مرید کو ہوتا تھا کہ پیر کیسا, یہی معلوم ہو کہ پیر کی خدمت میں رہ کر اس کے اخلاق معلوم کرتا تھا مرید, اس کی عادتوں کو معلوم کرتا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے کچھ ہے, گھر میں کچھ ہے, باہر کچھ ہے, اندر کچھ ہے. لہٰذا ایک فائدہ مرید کو بھی یہ ہوتا تھا کہ پیر کو پرکھنے مل جائے کہ اس کی عادت کیسی ہے, اس کی عبادت کیسا ہے, اس کا تقویٰ کیسا ہے, اس کی پرہیزگاری کیسے ہے. بڑی چھان بین کے بعد اس وقت تو پیر بھی با کمال ہوتے تھے, مرید بھی با کمال ہوتے تھے. لہٰذا یہ ایک فائدہ ہوتا تھا. اب کئی لوگ ہم سے بھی آ کے کہتے حضور اب ہم کس کے مرید بننا چاہیے, میں کس کو بتاؤں, کیسے نام لوں, کہ کیا بتاؤ. کہ اب یہاں حق بات تو آپ کو سمجھنا چاہیے. یہاں ممبر دیا گیا ہے حق بولنے کے لیے, اور یہاں
اگر میں حق بولنا چھوڑ دوں تو پھر یہ ممبر پر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے. حق بتانا پڑے گا کہ میں کسی کی چال پرسی کرتے ہوئے حق بولنا چھوڑ دوں تو فائدہ نہیں ہے ممبر پر بیٹھنا. حق بتانا مجھے بتایا. اگر میں شراب پر بولوں اور اس محفل میں کوئی شراب پینے والا ہو جائے وہ اپنے اوپر لے لے کہ بھائی مجھے بول دیا, ایسا نہیں ہے. شراب پر بولوں تو خدا کی قسم میری نیت کسی کو ٹارگٹ کرنے کی نہیں ہوتی کہ میں اس کو بول رہا ہوں. زنا پر بولوں تو کسی کو ٹارگٹ کرنے کی نیت نہیں ہوتی کہ میں بول رہا ہوں, لیکن جو حق ہے وہ بول. بس لوگ ڈر رہے ہیں کہ شرابی کا مجھے بولا, زانی نے کہا مجھے بولا. ان کے کہنے پر میں حق کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ حق بولنا کیوں چھوڑتا ہوں؟ اگر میں اپنے مریدوں میں تربیت کی بات کروں تو کوئی مرید یہ نہ کہ مجھے کہہ رہا ہوں, میری تو نیت ہے میں سب کو کہہ رہا ہوں, اور ساتھ میں مجھے اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بھی تسلی دے رہا ہوں کہ تو بھی اکڑ میں نہ, تو بھی یہ سوچنا کہ تکبر نہ ہے. بس مقصد حق بتانا ہوتا ہے اور حق سمجھانا ہوتا ہے, اور نیت صاف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. تو غور کرنے کی بات ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت پاک تو یہ تھی کہ وہ چند دن کام کے بعد مرید بناتے, لیکن بابا فرید گنج شکر نے اسی وقت نظام الدولہ کو مرید بنا دیا. تو کئی سالوں سے جو چلا کر رہے تھے وہ حیران ہو گئے, یہ تو آج ہی مرید بنا دیا. اچھا, مرید بنانے کے بعد دو جملے کا, مرید بنانے کے بعد اپیر تربیت کیسے کرتا ہے, دو جملے کا کہا نظام الدین بول کے. ایک, قرضہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لینا. کیا کہا؟ اپنی ذات کے لیے کبھی قرضہ نہیں لینا. دوسرا, کبھی مالدار کے دربار پر نہیں جانا. یہ دو چیزیں یاد کریں. اب یہ آپ سمجھ گئے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے پھر مجھے, اور کیونکہ آپ کے خانقاہ کے جو باورچی ہوتے تھے نا پکانے والے, وہ خود بڑے اولیاء تھے. ان میں جمال الدین ہانسی کا نام آتا ہے, بابا فرید گنج شکر کے خانقاہ کے باورچیوں کا نام آتا ہے. تو جو لکڑی لانے والے الگ ہوتے تھے, چولہا سلگانے والے الگ ہوتے تھے. نظام الدین اولیاء فرماتے مجھے جو ہے نا لکڑی لانے والے ایک تھے, جلانے والے تھے, مجھے ابال کر کھانے میں یا سالن میں مسالے ڈالنے کی میری ذمہ داری تھی, کھانا ابالنے. محبوب الہی فرماتے ہیں کہ کئی دن ایسا کوئی غیب سے کوئی لا کر ہدیہ دے دیتا, بابا فرید قبول کرا رہے تھے, تو کبھی اس سے خانقاہ چل جاتی, اس میں خانقاہ میں کھانا بنتا, لوگوں کو کھلایا جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا میں بنا رہا تھا, اور کھانا جب بنا, کیونکہ ابالنا جوش دینا میری ذمہ داری تھی, تو کھانے میں ڈالنے میں نمک نہیں تھا, کھانا میں ڈالنے کے لیے نمک نہیں تھا. تو بازو خانقاہ کے بازو ایک چھوٹی سی دکان تھی. محبوب الہی فرماتے ہیں میں اس دکاندار کے پاس گیا, کہا پھر ادھار تھوڑا نمک دے دے, میرے پیر کا کھانا تیار ہو رہا ہے, میں کھانا اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. وہ نمک لیا, ڈال دیا. اب کھانا بن گیا. بننے کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر کے سامنے گیا. آپ نے نوالا اٹھا دے, کہا کہ آج کا یہ کھانا بڑا وزن دار نظر آ رہا ہے, یہ وزن دار نظر آ رہا ہے, ابھی کھایا نہیں. اب سارے مریدین کانپنے لگے. خود نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میری تو حالت رہ گئی. میں نے آگے بڑھ کر حضور جو آپ نے سامان بتایا وہی پکایا, جو آپ نے سامان, یعنی کسی حرام ناجائز کسی کمی لے کر نہیں بنایا, جو آپ نے بتایا تھا وہی بنایا. کہا نہیں, میری خانقاہ میں تو نمک نہیں تھا, اس کھانے میں نمک نظر آ رہا ہے. کھانا نہیں, ابھی خالی ہاتھ اٹھا کر پتھا. کہا اس کھانے میں نمک کہاں سے آیا, کیونکہ نمک تھا نہیں, پیسے تھے نہیں, نمک آیا کہاں سے؟ نظام الدین سمجھے یہ تو میری غلطی ہے, آگے بڑھے. کہا حضور میں نے بازو دکاندار سے ادھار لیا. کہا نظام الدین میں تو یہی کہہ رہا تھا نا کسی کی اپنی ذات کے لیے کبھی قرضہ نہیں لینا. یہ تم نے قرضہ لیا کیوں, میرے لیے یا تمہارے لیا کیوں؟ اب نظام الدین اولیاء سمجھ گئے اس جملے کو. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اکثر اپنے لیے قرضے لیا کرتا تھا, اپنے ذات کے اپنے قرضے لیا کرتا تھا. اب پیر کی بات سمجھ میں آ گئی کہ آج کے بعد میں عہد کر لیا کہ میں آج کے بعد اپنی ذات کے لیے کبھی قرضہ نہیں لوں گا. خالی ایک مقام تھا, تربیت کے لیے ضروری تھا. کچھ دن وہاں رہنے کے بعد نظام الدین اولیاء کو اجازت ملی جانے کی. آپ جب جانے لگے, دہلی آنے لگے, تو بابا فرید گنج سے جا کر پوچھے حضور پڑھائی جاری رکھوں یا جا کر خالی ایک چلا کشی کر لوں, بیٹھ جاؤ ایک کونے میں عبادت کرتے ہوئے. نظام الدین اولیاء نے سوال کرنے پر بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ اے نظام الدین میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھائی چھوڑو, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑو. میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھنا چھوڑو عبادت چھوڑو, بس دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر لو. لہٰذا نظام الدین اولیاء پھر جانے لگے. تو پھر کہا بابا فرید گنج شکر نے نظام الدین پھر کہہ رہا ہوں قرضہ اپنے لیے نہیں لینا اور کسی مالدار کے گھر نہیں جانا. نظام الدین اولیاء فرماتے میں جب وہاں سے واپس نکلا پاک پٹن سے, تو میں نے دل میں نیت کر لی کہ جو آپ کے اوپر 20 روپے اس دور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 20 سکے قرضہ تھا, اور ایک آدمی کی آپ نے کتاب لی تھی پڑھنے کے لیے, وہ کتاب آپ سے گم ہو گئی تھی. کہا میں پہلے جاتے ہو
کسی بھی طرح محنت کر 20 روپے اس کی ادھار دے دوں گا اور اس کی کتاب کے بھی جو رقم بنتی ہے وہ واپس کر دوں گا۔ وہ دہلی آئے اور پہلے محنت کی، 10 بڑی محنت کرنے کے بعد 10 روپے جمع ہوئے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 10 آنے جمع ہوئے، وہ لیے اور لے کر سیدھا پہنچے اس آدمی کے پاس، کہا یہ 10 آنے لے لو، جو میں نے تم سے 20 آنے لیا تھا اس میں سے 10 لیا ہوں، ان قریب 10 بھی دے دوں گا۔ اس نے نیچے سے اوپر تک دیکھا، کہا نظام الدین جب قرضہ لیا تھا تو چہرہ کچھ اور تھا، اب چہرہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام الدین علیہ فرماتے ہیں بابا فرید گنج شکر کی عادت تھی کہ آپ جب مرید بناتے تھے نا، بابا فرید گنج شکر، تو ان کی عادت کیا تھی کہ مرید کے سارے سر کو مڑوا دیتے تھے، بالوں کو۔ نظام الدین علیہ جب مرید بننے کے لیے پہنچے تھے تو آپ کے دل میں خواہش تھی یار حضرت کی بارگاہ میں ایک عجیب معاملہ ہے، جو بھی مرید بابا فاضل صاحب بناتے ہیں اس کے سر کو دیکھیں ٹکلا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حلق کرانا اس کو کہتے ہیں، اب حلق کرانا آپ کو سمجھ میں ٹکلا کرا دینا۔ بابا فرید گنج شکر ہر مرید کا بال کو مڑوا دیتے تھے ٹکلا، حالانکہ بار بار ٹکلا کرانا حضور نے منع فرمایا، کہا یہ منافقوں کی عادت ہے۔ حضور نے عمرہ کے وقت یا حج کے وقت ہی اپنے سر کے بال کو جو حلق کروایا ہے، لہٰذا بابا فرید گنج شکر کا ایک خاص معاملہ تھا، جب بھی کوئی مرید بننے آتا تو اس کے سارے سر کے بال ٹکلا اس کو یعنی گنجا کر دیا جاتا تھا۔ نظام الدین علیہ فرماتے ہیں میں جب مرید بنا تو میرے دل میں خیال اگر حضرت نے مجھے حکم دیا تو میں جب نکالوں گا اور پڑھنا بھی ہے تو جب میں پڑھنے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو دوست میرا مذاق بنائیں گے، لیکن وہ دل میں سوچ رہے تھے۔ بابا فرید گنج شکر کو قریب لایا، کہا نظام تم حلق کرانا نہیں چاہتے تو مت کراؤ، ہم بھی تمہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم نہیں کرانا چاہتے مت کرو، بس 4 بال سیٹ کے کاٹے اور کہا کہ جاؤ۔ لیکن نظام الدین علیہ فرمایا دوسرے دن میں بیٹھا تھا، ایک شخص مرید بننے کے لیے آیا، بابا صاحب نے اس کے سر کے بال کو مڑوانے کا حکم دیا، وہ سر کے بال جب مڑوایا تو اس کے چہرے پر جو نور آیا، میں سمجھ گیا یہ راز کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے۔ اب قدموں میں گر گیا حضور اب مجھے اجازت دیں اپنے سر کو مڑوانا چاہتا ہوں۔ کہا نظام تم ہی تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں دوستوں کے پاس ساتھ بیٹھنے شرم آئے گی، تو پیر کے آگے کبھی اپنے دماغ نہیں چلانا، یہ خالی تربیت کا معاملہ تھا۔ فوراً آپ نے سر مڑوایا، اس کے بعد نظام الدین علیہ فرماتے میرے چہرے کے نور میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ چہرہ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ لوگ میرے کو مذاق بنا گا، کہ نور ہی نور بڑھ گیا، یہاں تک نظام الدین علیہ فرماتے پھر جس رات میں بابا صاحب کی خانقاہ میں رہا، سارے مریدین کو نیچے سوتے تھے، لیکن بابا صاحب نے اپنے خاص مرید بدر الدین اسحاق کو بلوایا۔ شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بابا صاحب کے خانقاہ کے نگران تھے، یہ خاص طور خانقاہ میں کون آتا ہے ان کی ذمہ داری تھی۔ بدر الدین اسحاق کو بلوایا اور بلا کر کہا سارے نیچے سو رہے ہیں لیکن اس نظام الدین کو ایک پلنگ ڈال کر اوپر سلا لو، تو سب نیچے سو رہے ہیں، پلنگ ڈالا گیا، کہا حضور آپ اوپر سوئیے۔ نظام الدین فرماتے بھائی نیچے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، فقراء لوگ ہیں، میں ان کے اوپر کیسے سو سکتا ہوں؟ بدر الدین اسحاق نے فرمایا تم یہ لوگ کو دیکھ رہے ہو کہ یہ نیچے سو رہے ہیں، جب یقینا وقت کے علماء ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، تم یہ لوگ کو مت دیکھو، پیر کا حکم کیا ہے؟ اب تمہارے لیے تمہارے اوپر ہے نظام الدین، پیر کا حکم مانو گے یا اپنی عقل سے بات تولو گے؟ وہ فرماتا میں نے کہا اپنی عقل بازو، پہلے جو پیر کہتے وہ عمل کروں گا، اور فوراً آپ پلنگ پر سونے لگے۔ تو خیر یہ کیفیت آ گئی تھی۔ آپ جب پہلی بار مرید بن کر آئے، جب مرید بننے سے پہلے نظام الدین کچھ اور تھے، جب مرید بن کر آئے دہلی میں آئے تو کچھ اور ہے۔ تو قرضدار نے کہا نظام جب تم پاک پٹن گئے تھے کچھ اور تھے، اب آئے ہو تو سر سے پیر تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، میں اپنے 10 سکے معاف کرتا ہوں۔ تمہارا نور یہ تمہارے اندر جو تبدیلی آئی نا نظام، یہ تبدیلی یہ پہلے اور تھی اب اور ہے، اور یہ تبدیلی بابا فرید کی نگاہ کرم سے آئی ہے۔ اکثر ہوتا ہے مرید بننے کے بعد بدل جاتا ہے، جو آدمی سچا مرید بننے اللہ کی رضا کے لیے آتا نا اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یہاں برسوں آپ آ رہے ہیں، ہر اتوار کو آ رہے ہیں، اگر آپ حق کو واقعی آپ کا نظام حق پسندی ہے، اب دل سے آپ چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ میں تبدیلی آتی ہے اور آئے گی، ورنہ بس آئے اتنے برسوں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کی اصلاح میں کھوٹ ہے۔ اگر آپ واقعی اخلاص کے ساتھ خانقاہ میں آتے تو تبدیلی آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ کہا مرید بننے سے پہلے کچھ اور تھے، آپ اور ہو۔ پھر انہوں نے 10 سکے معاف کر دیے۔ وہ کتاب والے دوست کے پاس گئے، کتاب والے دوست نے یہی جملہ کہا نظام تم پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہو۔
تم جہاں سے آ رہے ہو نا وہاں کا یہ اثر تمہارے جسم میں نظر آ رہا ہے، تمہارے مزاج میں نظر آ رہا ہے، تمہارے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے خوش دلی سے اپنی کتاب کو معاف کرتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں پھر وہاں سے دہلی کی جامع مسجد گیا، راستے میں ایک بندہ مجھے ملا اور میں نے اس کو خوشی خوشی کہا یار میں تو بابا فرید کا مرید بن گیا ہوں، اور وہ پلٹ کر مجھ سے مجھے بھی کہنے لگا، بابا فرید کو بھی کہنے لگا، لیکن بابا صاحب نے کہا تھا نظام اپنے لیے لڑنا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں خاموش رہا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر وہاں سے دلی نکلا، دوسری مرتبہ جب بابا صاحب کے پاس میں حاضری پیر و مرشد کے پاس خدمت کے لیے پہنچا تو جب مجھے دیکھا میرے پیر نے دوسری مرتبہ، اور دیکھتے ہی کہا نظام میں تیرے صبر پر بڑا خوش ہوں۔ اب دیکھیں کہا کچھ بھی نہیں تھا، خالی دیکھتے کہا میں تیرے صبر پر بڑا خوش ہوں۔ وہ جو تجھے گالیاں دے رہا تھا مجھے بھی گالیاں دے رہا تھا، اور جو تو صبر کر رہا تھا اللہ کے لیے اس کو جواب نہیں دیا، بس یہ خوشی مجھے اتنی ہو گئی ہے نظام میں تو کہتا ہوں تو میرا محبوب ہو گیا ہے، میرا محبوب نے رب کا بھی محبوب ہو گیا ہے، محبوب الہی کا لقب آپ کو ملا۔ اور آپ کہا نظام جو گالیاں دے رہا ہے نا اس کا انجام جو پہنچنا تھا ہو چکا ہے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب کئی دن پیر کی خدمت میں رہ کر خانقاہ کا کام کر کر پھر دوسری مرتبہ پیر سے اجازت لے کر میں اب دہلی گیا تو مجھے پتا چلا وہ تو اسی وقت مر گیا تھا جس بابا صاحب نے کہا تھا اس کا سزا مل چکی ہے، اولیاء سے دشمنی اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہوتا ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ لہٰذا جب دوسری مرتبہ سفر کر کر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں جا رہا تھا نا تو راستے میں جہاں کہیں بھی مجھے ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا، رہزنوں کا ڈر ہوتا، میں اپنے پیر کو پکار لیتا۔ اب نظام الدین اولیاء فرماتے ایک جگہ جنگل میں کھڑا ہوا تھا، ہم جا رہے تھے دہلی آ رہے تھے، دوسری مرتبہ ملاقات کر کر فیض لے کر دہلی آ رہے تھے تو نظام الدین اولیاء فرماتے ایک جگہ میں کھڑا ہوا تھا رات کا وقت جنگل میں تو زہریلے سانپ نے مجھے کاٹ لیا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے زہریلے سانپ نے مجھے کاٹ لیا۔ اب ساتھی حیران ہوئے، میں بالکل اطمینان سے کہنے لگا اگر واقعی میرے دل میں پیر کی محبت ہوگی، نظام الدین اولیاء نے فرمایا واقعی میرے دل میں پیر کی محبت ہوگی تو یہ زہر کا اثر مجھ پر نہیں ہوگا، ورنہ میں معاذ اللہ یہ اپنے آپ ہے، ورنہ پھر میں کچھ اور ہو۔ یہ کہنا تھا زہر کا اثر اسی وقت ختم ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیے آپ نے کہا نظام واقعی پیر سے محبت میرے دل میں سچی ہے، پکی ہے کہ یہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ بولو یار سبحان اللہ، محبت سچی پکی ہو تو بلائے ٹلتے ہیں۔ ہاں بس نظریے کی بات میں نے آپ کو گزشتہ ایسے پہلے اتوار کو بتایا تھا کہ تم نظریہ کیا رکھتے ہو اپنے پیر کے لیے، استاد کے لیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دوسری مرتبہ جو ہے ملاقات کر کر دہلی آئے، آپ کا اور مقام کچھ اور تھا۔ جب تیسری مرتبہ پہنچے اور فرمایا کہ اب یہ آخری ملاقات ہے، نظام الدین اولیاء کو خلافت سے نوازا گیا اور آپ نے خاص تبرکات بابا فرید نے ان کو دیے اور فرمایا نظام بس یہ ہماری ظاہری زندگی کی آخری ملاقات ہے، اگلی بار تم ہم سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا یہاں پر بھی کئی واقعات ہیں۔ تیسری مرتبہ جب ملاقات کے لیے آئے نا اپنے پیر سے تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے داڑھی مبارک کو کنگھی کر رہے تھے تو ایک داڑھی مبارک کا بالا کی نکل کر گود میں گرا گرنا تھا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں فوائد الفوائد میں لکھا ہوا ہے، وہ آگے بڑھے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے ایک چیز کی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی گود میں آپ کی داڑھی کا مبارک بال گرا ہے، میں اس کو تعویذ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نظام لے لو، وہ بال مبارک لیا۔ نظام الدین نے فرمایا میں نے تعویذ بنا کر رکھا اور ہمیشہ جو کوئی مریض میرے خانقاہ میں آتا میں ان کو وہ تعویذ دیتا، خدا کی قسم جس کے پاس وہ تعویذ رہتی ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا، پھر وہ تعویذ لا کر مجھے دے دیتے، پھر میں اٹھا کر رکھتا ہوں۔ یہ مشہور ہوتا تھا دلی میں۔ ایک بار میرے خاص دوست آئے، کہا میرا بیٹا بڑا بیمار ہے نظام الدین، وہ تعویذ آپ دے دو۔ آپ فرماتے میں تابدان میں رکھا، اٹھ کر دیکھا تو تعویذ ملی نہیں، بڑی ڈھونڈا پوری خانقاہ ڈھونڈا تعویذ نہیں ملی، رکھتا تو تابدان ہی تھا ملی نہیں۔ لیکن میرا دوست چلے گیا اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پھر بعد میں کچھ دن کے بعد ایک اور آدمی آیا تعویذ مانگنے، اٹھ کر دیکھا تو تابدان میں تعویذ رکھی ہوئی تھی، تابدان میں تعویذ رکھی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا، پھر بعد میں سمجھ گیا اصل میں موت اٹل تھی تو تعویذ کو پیر کی ہو گئی۔ موت جو ہونا ہے یہی بات ہے نا، اٹل فیصلہ تقدیر کا، تو وہاں نبی بھی خاموش ہوتے ولی بھی خاموش ہوتے، رب کو منظور ہے بس ہونا تھا ہو گیا۔ جہاں اٹل فیصلے ہوتے پھر وہاں پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔
تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس کی موت اٹل تھی، وقت ہو چکا تھا، اس لیے تعویذ بھی گم ہو گئی، اور جب وہ اس کا انتقال ہوا تعویذ بھی اپنی جگہ آ گئی۔ لہٰذا اس میں کتنے عقیدے مل گئے کہ بزرگان دین تعویذ کے قائل تھے، فاتحہ کے قائل تھے، عرس کے قائل تھے۔ نظام الدین اولیاء کے عقیدے کو دیکھے، ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، یہ وہی کام کرے جو نظام الدین اولیاء کا بھی عقیدہ تھا، اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بزرگوں کے فیوز و برکات، بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آثار میں اللہ برکتیں رکھتا ہے، ان کے بال میں کتنی برکت ہے تو ان کے نام میں کتنی برکت ہوگی، ان کے کپڑوں میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوگی۔ لہٰذا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسری مرتبہ ملاقات کے لیے جب حاضر ہوئے تو آپ کو خلافت دینے کے بعد اور جانشین بنانے کے بعد 100 سے چیزوں کا بتانے کے بعد آپ پھر وہاں سے تیسری مرتبہ ظاہری زندگی اپنے پیر سے ملاقات کر دہلی تشریف لائے۔ اب دہلی میں جب آئے، اب آپ کا معاملہ کچھ اور تھا، خلافت ملنے کے آپ تو جانشین بن چکے تھے۔ اب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی جب آئے تو وہاں پر آپ نے ایک سرا جو 3 منزلہ تھا، وہاں پر آپ اس میں کرائے سے لے، ایک بلڈنگ تھی وہ 3 منزلہ تھی، اس کو کرائے سے لیے۔ آپ کے ساتھ آپ ایک پیر بھائی تھے سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی فیملی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ نظام الدین اولیاء کے بڑے عاشق تھے، پیر بھائی تھے، محبوب الہی سے بڑی محبت کرتے تھے، تو آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نیچے کی منزل ان کو دے دیا کہ تم نیچے رہو، اور بیچ کی منزل میں آپ تھے، اور سب سے اوپر کی منزل میں مرید اور متقید کے لیے جو ملاقات کے لیے آئیں گے، علم حاصل کریں گے، فیض لینے کے لیے، وہاں پر آپ جو ہے اوپر کی منزل کو آپ نے وقف کر دیا تھا۔ کرایہ ٹائم پہ دیتے تھے، بس اس گھر میں اتر کر چند دن نہیں ہوا، گھر کا مالک آیا اور کہا، وہ نواب تھا، جاگیردار تھا، پیسے والا تھا اس دور کا، جو بڑے لوگوں سے اس کی ملاقات اچھی تھی، فوج سے بادشاہوں سے ملاقات اس کی اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ نظام الدین اولیاء کو ابھی کا ابھی اسی وقت گھر خالی کرو، مہلت بھی نہیں دیں گے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا بھائی کچھ وقت کا مہلت دو، کچھ دن کی ٹائم دو، ہم دوسرا گھر دیکھ لیں گے، وہاں چلیں۔ بعض لوگ ہوتا نا مکاندار آ کر ٹھہر جاتے ہیں، ابھی خالی کرو۔ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ہوا ہے، کن کی طاقت زبان میں ہے لیکن صبر دیکھیں۔ کہا ہمیں موقع دیجئے، کچھ دن کا وقت دیجئے، کہا نہیں ابھی خالی کریں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں بزرگان دین کے مصیبت والے واقعات بھی آپ کو سنائے جائیں، صبر والے واقعات بھی آپ کو سنایا جائے کہ کس طرح وہ مصیبتوں میں صبر کرتے تھے۔ ابھی آپ خالی کریں ورنہ تو آپ اسی وقت ٹھہرے فوج کو بلا کر، اس دور کی پولیس کو بلا کر آپ کو گھر کو خالی کرا دیا گیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یار میرے ساتھ میرا پیر بھائی سید محمد کرمانی ہے، اس کی فیملی ہے، کیا جائے۔ قریب میں ایک مسجد میں آپ گئے، اور مسجد میں تو پہلے آپ نے پناہ لیا، اگر چلو اللہ کا نام لو، مسجد میں ٹھہر جائے۔ مسجد کے سیڑھیوں کے پاس آپ نے سید محمد کرمانی اپنی فیملی کو لے کر پردہ لگا لیا، رات میں وہیں گزارے۔ جس رات آپ گھر خالی کر اس مسجد میں ٹھہرے، اسی رات اس گھر کو آگ لگی اور سارا گھر خاک ہو گیا۔ آگ لگی، سارا گھر جو ہے جل کر خاک ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے بزرگوں سے دشمنی کا انجام، بلا وجہ ستانا، بلا وجہ ان کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو بلا وجہ اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا ولیوں کی دشمنی سے بچے۔ محبوب الہی پھر وہاں سے غیاث پور، جہاں آپ کا مزار شریف ہے، اس کو غیاث پور کہا جاتا ہے، یہاں کافی واقعات ہے۔ غیاث پور میں آپ گئے، وہاں پر پھر آپ نے انتظام ہوا، خانقاہ تعمیر کروائی، خانقاہ تعمیر کروا کر آپ کیا کئی دن تو آپ کی عبادت، آپ کا تقویٰ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، ایک۔ دوسرا، آپ ظہر سے لے کر عصر تک آپ کے خانقاہ میں علمی تقریر ہوتی تھی، لوگ آتے علم دین حاصل کرتے۔ پھر آپ کے پاس جو بچا کچا کھانا ہوتا، روٹی کے ٹکڑے، وہ چور کر دسترخوان پہ ڈال دیتے، اور جو آپ کے ساتھ درویش ہوتے وہ کھا لیتے۔ ایک بار دسترخوان بچھایا گیا، روٹی کے ٹکڑے ایسا ڈالے، پھیرا، تھوڑے وہ ٹکڑے تھے اس کو توڑ کر پھیلا کر ڈال دیا گیا، تو ایک درویش آیا، وہ سمجھا کہ وہ کھا کر بچا دیتے ہمارے پاس دسترخوان پہ، وہ سمجھا یہ کھا کر بچا ہوا کھانا ہے، وہ پورا دسترخوان اٹھایا، کھانا سارے روٹی لیا، پوٹلی میں ڈالا، جانے لگا۔ نہ نظام الدین اولیاء روکے، نہ مریدوں نے روکا، مسکرا رہے ہیں کہ یہ کیا راز ہے، بس وہ چلا گیا ڈال لے کے۔ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، فاقہ اتنا ہوتا تھا، صبر اتنا ہوتا تھا خانقاہ بننے کے بعد بھی۔ پھر بعد میں ایک وقت آیا کہ محبوب الہی کو اللہ پاک نے
غائب سے فتوحات جاری فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا محبوب الہی پر کہ آپ نے پھر اپنی خانقاہ میں دن میں 2 مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، صبح میں اور مغرب کے بعد. اور آپ کے بارے 3000 لوگ صبح اور شام آپ کی خانقاہ میں غریب لوگ آ کے کھانا کھاتا جا رہا ہے. ایک وقت یہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی تھا، ایک وقت یہ بھی آیا. ایک وہ تھا جہاں صبر ہی صبر تھا، تقویٰ ہی تقویٰ تھا. پھر رب کو فضل ہوا محبوب الہی کے مریدین. اچھا آپ دیکھیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مرید آپ کے لیے بننے آتا آپ اس کو فوراً مرید بنا لیں. ایک بزرگ تھے، ایک دن وہ سوچنے لگے دل میں، ہمارے بڑوں کا تو یہ خیال نہیں رہا کہ وہ ہر ایک کو مرید نہیں بناتے تھے. ان کو باہر بھیجا دو، بچوں کو بھیجا دو، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. نظام الدین اولیاء کے پاس ایک بار خلقت آئی اور سب کو محبوب الہی نے مرید بنایا. سب کو مرید بنایا نا. تو سب کو مرید بنانے کے بعد جو ہے جب سب کو مرید بنایا تو پیر بھائی کے دل میں خیال آیا کہ نظام الدین اولیاء کر کیا رہے، جو بھی مرید بننے کے لیے سب کو مرید بنا رہے. ہمارے پیروں کا کام تو یہ تھا، پہلے وہ خانقاہ میں کام لیتے، دیکھتے اس کی نیت کو دیکھتے، اس کی مزاج کو دیکھتے، تب مرید بناتے. دل میں خیال کیا، محبوب الہی نے اس کو قریب بلوایا اور بلا کر کہا تو دل میں خیال کر رہا کہ میں سب کو مرید کیوں بنا رہا ہوں، امتحان کیوں نہیں لے رہا ہوں. حالانکہ امتحان کا معاملہ آپ ذرا بچوں کو بجا دیجیے، ان کے والدہ کو بس چھوڑ دیجیے، جاؤ بولو کہ والدہ کو کون ہے، ان کے والدہ کو پکڑ کے رکھو، بولو بچوں کو دور رکھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نیاز کی فاتحہ بھی ہوگی لیکن سراج نہیں آیا، ایسا معاملہ ہے سراج کا. اور ایک بار درود محبت سے بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب سب کو مرید کیوں بنا رہے، یہ سوال ہوگا نا بھائی. نظام الدین اولیاء ان کے مرید میں بابا سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی ہے، ان کے مریدوں میں حضرت سیدنا جو ہے بندہ نواز ہے، بڑے بڑے اولیاء جن کے غلام ہیں. نظام الدین اولیاء کا اگر معاشرے کو سدھارنے کا معاملہ دیکھا جائے، حالات سدھارنے کا، جو آپ نے بیڑا لیا تھا، میں نے جمعہ میں بھی یہ بیان سنا، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے وقت میں جب آپ پڑھ لکھ کر جب خانقاہ چلایا تو غوث پاک نے یہ رولز بنایا تھا، غریبوں یتیموں کے لیے یتیم خانہ بنایا تھا، پڑھنے والوں کے لیے مدرسے بنائے تھے. اور یہ سارا کام یعنی اولیاء اکرام اپنے پاس سے دین کا کام کرتے ہیں. جب وہ خانقاہ تعمیر بنا لیتے نا تو اس خانقاہ میں صرف قوالی نہیں ہوا کرتی، وہاں بھوکوں کو جہاں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے وہاں پر حالات پر نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی ساری کوششیں کرتے ہیں. بھوکوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بے سہاروں کی مدد، گنہگاروں کو توبہ کرانا، تقریر کرنا، یہ خانقاہ کا کام ہوتا ہے، یہ دین کا کام ہوتا ہے خانقاہ سے. لہٰذا حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر بھائی کو بلا کر تم خیال کرو میں ہر ایک کو مرید کیوں بناتا ہوں. سنو اس کی 2 وجہ ہے. نظام الدین نے فرمایا اس کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب جتنے بھی ڈاکو یعنی فاسق لوگ مجھ سے مرید بننے کے لیے آتے ہیں، اگر میں ان کو ہکال دوں گا تو جائیں گے کہاں. میں ان کو اس لیے مرید ان کو بنا لیتا ہوں، یعنی کہ جانتا ہوں یہ فاسق ہے، جھوٹا ہے، فلاں فلاں یہ گناہ ہے، اس لیے میں مرید بنا لیتا ہوں. میں نے اکثر دیکھا ہے جو میرا مرید بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو نمازوں کا پابند بنا دیتا ہے. اگر میں بھی درگاہ سے چھوڑ دوں، میں بھی ہکال دوں، پھر جائیں گے کہاں. ہاں، نیکوں کے خریدار تو ہر جا ہے مرشد. نیکوں کو تو کوئی بھی مرشد بن جاتے ہیں. نیکوں کے خریدار تو ہر جا ہے مرشد. نیکوں کے خریدار تو ہر جا ہے مرشد. بدکار کدھر جائے تم بھی اگر نہ نبھاؤ، بدکار کدھر جائے تم بھی اگر نہ نبھاؤ. محبوب الہی نے فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے مرید بننے کے بعد اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ لوگ نمازی بن جاتے ہیں، وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا مریدوں کو. اور دوسری وجہ جانتا میں کیوں بناتا ہوں مرید کا کیا؟ کہا جب بابا فرید نے مجھے خلافت دی اور فرمایا کہ بیٹا نظام تعویذ لکھنا سیکھو، میں نے کہا حضور مجھے اس معاملے میں نہ ڈالا، بس میں تو اپنی عبادت تقویٰ یہی چیز میں مست ہوں. آپ یہ تعویذ لکھنے کی اجازت نہ دے ورنہ خلقت کا ہجوم میرے دربار میں آئے گا، لوگ امٹ کر میرے دربار میں آئیں گے، میں کہیں دنیا دار نہ ہو جاؤں، دنیا کی محبت میں نہ ڈوب جاؤں. یہ ذمہ داری مجھے نہ دے.
بابا فرید نے کہا نظام تمہیں لکھنا ہی ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. یہ ذمہ داری ہے، اس کے ذریعے بھی تمہیں کام کرنا. اور رہی تجھے اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر، اب دیکھیں بابا فرید نے کیا فرمایا نظام اس وجہ سے میں مرید سب کو بناتا ہوں. وجہ کیا بتائی؟ دوسری وجہ کہا پہلے تو تعویذ لکھا کرو، لوگوں کو دینا ہے، ڈیوٹی ہے تمہاری، دینا پڑے گا. اب رہی تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، تمہیں اپنی فکر ہے، تو بابا فرید جلال میں کھڑے ہوگا نظام کل قیامت میں تیرے رب نے اگر فرید کو بخش دیا اور کہا فرید جنت میں جا، فرید جنت میں جا، تو بابا فرید کہنے کہ نظام میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے اور تیرے سلسلے میں آنے والے سارے مرید کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا. بولا محبت سے سبحان اللہ. جب تک تجھے اور تیرے سلسلے میں آنے والے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا. کہا میرے پیر بھائی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ میں سب کو مرید بناتا ہوں، کیونکہ بزرگان دین عوام کو بچانا چاہتے ہیں نا اللہ کے تک جی. اگر گناہگاروں کو بھیج دے تو نبھائے گا کون؟ کا پکڑو گناہگار بھی تو پہلے مرید بناؤ تاکہ میں کچھ نہیں ہوں گا. ابو بلائی سب کچھ ہے، سمجھا لے، میں کچھ نہیں ہوں گا. میرے پیر نے جو کہا ہے، میرے پیر نے کہا نا سب کو لے جاؤں گا جنت میں. یہ وجہ ہے میں سب کو مرید بناتا ہوں. لہٰذا محبوب الہی کے خانقاہ چلتے رہے، دین کا کام ہوتا رہا. کئی ایسے واقعات میں اکثر آپ کو سناتا ہوں. ایک آپ کے دربار میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے درویش آیا کرتے تھے. مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے. مولانا وجیہ الدین نام ان کا نام تھا، وجیہ الدین. یہ بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کے بارے میں نے ایک کتاب کا نام خان آصف خان نے لکھا تھا اللہ کے سفیر. اس کتاب میں مولانا وجیہ الدین کی علمی کارنامے پڑھا تو میں حیران ہو گیا. بڑا عالم، یہ سمجھے کہ مجھا ہوا عالم تھا. وہ سفر کر کر دہلی آ رہے تھے محبوب الہی سے ملنے کے. مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں جب دہلی آ رہا تھا تو راستے میں جنگل میں مجھے ایک درویش صفت آدمی ملا جس کے ہاتھ میں مسلح تھا. غور سے سنیے یہ واقعے کو، میں بات ختم کر رہا ہوں. جس کے ہاتھ میں مسلح تھا، چہرے پہ نور تھا، سر پہ امامہ تھا اور گلے میں بڑی تسبیح تھی اور چہرے سے ہی دکھتا تھا یہ بڑا نیک آدمی ہے. ایسے لوگ کبھی آپ کو بھٹکانے آ جائیں گے تو ذرا ہوشیار رہنا، اس کو پرکھنا بھی دیکھیں. اب وہ مولانا وجیہ الدین کے پاس آیا، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد مولانا وجیہ الدین اس کے حولیے کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، یار واقعی یہ بڑا درویش نظر آتا ہے. اس نے کہا مولانا آپ عالم ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے میں عالم ہوں. میرے کچھ سوالات ہیں بڑے، جن سے میں بڑے بڑے علماء دہلی میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں، کسی نے اس سوالات کا جواب نہیں دیا. آپ کیا وہ سوالات کے جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا ہے. تو اس نے کچھ ایسے سوالات کرے، مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے. وہ کہنے لگا مولانا آپ تو واقعی بڑے عالم ہیں، میں یہ سوالات دے کر کہاں نہیں گیا، کسی نے جواب نہیں دیا، آپ نے جواب دے دیا، واقعی آپ بہت بڑے عالم ہیں. آپ نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا. کہا مولانا آپ جا کہاں رہے؟ اب دیکھیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں جا رہا ہوں، محبوب الہی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اب وہ درویش صفت آدمی کہنے لگا، پہلے تو تعریف کرا نا. اب دیکھیں کہیں بھی جاؤ پیر کے نیچے رہنا، آگے جانا نہیں. میرے اندر بھی وہ خوبی آ گئی، تعریف کر رہا، باہر نہیں ہونا بھائی. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، نیچے رہنا ہمیشہ. اب تعریف اتنی کر دی تھی نا. کہا مولانا آپ وہ آدمی کے پاس کیوں جا رہے؟ میں 6 سے 7 مرتبہ ان سے ملا ہوں، وہ کچھ نہیں ہے، بس خالی ہونے وہ آپ جیسا نہیں، ان کے پاس کیوں جاتا ہے؟ لیکن جو علم دین اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے نا، پھر اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. مولانا وجیہ الدین نے کہا کہ تم کیا بک رہے ہو، محبوب الہی کے بارے میں ایسے کرتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے ان کے علم ظاہر سے بھی مالا مال فرمایا، علم باطن سے بھی مالا مال فرمایا، علم لدھونی ان کے پاس ہے، اسرار ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے، اور تم کہتے ہو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ درویش صفت آدمی کہنے لگا مولانا میں سچ کہہ رہا ہوں. کہاں جا رہے آپ دہلی؟ آپ جیسا عالم کہاں اس فقیر کے پاس جاتا ہے؟ کیوں ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ چھوڑو ان کو، میں 7 مرتبہ ملا ہوں، کچھ نہیں ہو ان کے پاس، چھوڑو ان کو. مولانا وجیہ الدین نے کہا کہ تم مجھے بھٹکا رہے ہو. آپ نے لاہور پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ چند قدم دور ہٹ گیا.
اب سمجھ گئے درویش کی صفت میں کچھ اور ہے. ہاں آپ سمجھ رہی تو یہ آپ نے پھر دوسری مرتبہ وقت پڑھا تو اور 10 قدم پیچھے تھا. آپ نے تیسری مرتبہ پڑھا تو غائب ہو گیا. کہاں وجیہ الدین تو بچ گیا ہمارے ہاتھ سے. آپ مولانا وجیہ الدین فرماتے یہ واقعہ تو جنگل میں ہوا. جب محبوب الہی کے خانقاہ میں پہنچا مجھے دیکھتے محبوب الہی نے کہا مولانا جواب تو اچھا دیا اس کو آپ نے, ورنہ تو آپ کو لوٹ ہی لیا تھا, ورنہ آپ کے ایمان کو ختم ہی کر لیا تھا, ورنہ وہ آپ کو لوٹ ہی لیا تھا. لیکن اللہ کا فضل آپ پر ہوا ہے. کہا حضور رب کا فضل بھی ہے, آپ کی نظر عنایت بھی ہے. رب کا فضل بھی ہے, آپ کی نظر عنایت بھی ہے جو فقیر آپ کی چوکھٹ پہ آ کر کھڑا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ محبوب الہی کے واقعات نہیں میں بتا رہا ہوں کہ کئی ایسے واقعات جو میں اکثر نہیں بتا. محبوب الہی کے خاص مریدوں میں امیر خسرو آتے, بڑی محبت تھی امیر خسرو کو. میرا ترک کہہ کر آپ پکارا کرتے تو ترکی کے رہنے والے تھے نا امیر خسرو, تو میرا ترک کہہ کر پکارتے اور کہتے تھے کہ یہ میرا جمال ہے, میرا عشق. حضرت محبوب الہی جب عشاء کی نماز کے بعد جب دروازہ بند کر اندر چلے جاتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی اس دروازے کو کھول کر اندر جانے کی, ملاقات کرنے کی, سوائے امیر خسرو کے. وہ جاتے امیر خسرو جس تخت پر محبوب الہی بیٹھے ہوتے نیچے بیٹھ کر وہ کلام کو سناتے. اکثر یہ واقعہ بھی آپ کو سنا چکا ہو. محبوب الہی ان بزرگانوں سے سچی محبت رکھے. کئی واقعات میں ابھی یاد چھوڑ رہا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مرید متقی دنیا یہاں پر خانقاہ محبوب اولیاء میں آئے مولا سب کو تمام اولیاء کے فیضان سے مالا مال فرمائے. بالخصوص نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم و روح دل کو پاک و ستھرا بنائے. بزرگوں کی محبت عطا فرمائے. بزرگوں کے صدقے میں اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے. جتنے لوگ اس دربار میں آ رہے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کی مصیبتوں پریشانیوں مشکلوں کو دور فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.